بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی قدر۔ بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو، ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اب نہ اولاد کا ذہن و مزاج اسلامی رہ گیا ہے اور نہ ماں باپ کا، مگر پھر بھی کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، ان کے جائز مطالبات پورے کرتے رہو، اور نہ کر پاؤ تو کھول کھول کر اپنی گھریلو مجبوریاں اور معاشی حالات ان سے بیان کر دو۔ ان سے کیسا پردہ، سب سے زیادہ ننگا پنگا انہوں نے ہی تو تمہیں دیکھا تھا، اور بغیر کراہت اور ناگواری محسوس کیے تمہارا پیشاب پاخانہ دھلایا تھا۔ اب ان سے اپنے معاشی حالات اور حقیقی مشکلات کیوں چھپاتے ہو؟ تم بتاؤ تو صحیح، وہ نہ سمجھ جائیں اور نہ مانیں تو کہنا، مگر ان کی ضروریات نظر انداز کر کے دوستوں پر اڑانا اور سسرالیوں کی تواضع کرنا بے غیرتی اور بے دینی ہے۔ سسرالیوں اور دیگر رشتہ داروں کا حق ہے، مگر ماں باپ کی حق تلفی کر کے یا ان کا دل دکھانے کی قیمت پر نہیں۔ اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، چاہے جیسے بھی کرو۔ برائی کا حکم دیں تو بالکل نہ مانو، مگر جتن کر کے انہیں پھر بھی خوش رکھو۔ وہ شروعات میں شاید تمہاری دینداری اور دین پسندی کی باتوں اور کاموں کو ایک ڈرامہ سمجھیں گے، مگر تم جمے رہو تو تمہارا مستقبل رویہ دیکھ کر جلد ہی دل سے قدر کرنے لگیں گے، اور پھر عملاً بھی تمہاری تائید اور مدد کریں گے۔ بس تمہیں اپنے موقف پر جم کر دکھانا ہے۔ ماں باپ سے کچھ مت چھپاؤ، اپنے جذبات و احساس تک ان سے شیئر کرو۔ ان سے زیادہ مخلص اور بے غرض چاہنے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ آخر کو وہ تمہاری جنت ہیں یا جہنم، اختیار تمہارے ہاتھ ہے کہ کیا لینا پسند کرتے ہو۔ والدین میں بھی ماں باپ کی محبت کو ہمارے سماج میں بہت زیادہ آئیڈیلائز کیا گیا ہے، جو ایک حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کے حقوق ہی نہیں ہیں۔ افسوس کہ ہمارے ادبا، شعراء، ناول نگاروں اور فلم سازوں نے جتنا زور ماں کی محبت پر دیا ہے، اس کے عشر عشیر بھی باپ کے حصے میں نہیں آیا۔ حالانکہ حمل، ولادت اور رضاعت کے بعد بچوں کی پرورش اور پرداخت میں جتنا حصہ ماں کا ہوتا ہے، اس سے کم باپ کا بھی نہیں ہوتا، بلکہ شاید اولاد کے لیے باپ زیادہ قربانیاں دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی گنا اور جتا نہیں پاتا۔ اب یہ صورتحال بدلنی چاہیے۔ ہم جس دین حق کے پیروکار ہیں، اس نے غایت درجہ توازن کے ساتھ ماں اور باپ دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ضرورت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور انہیں کما حقہ ادا کرنے کی ہے۔ ذیل میں عابد لکھنوی کی ایک نظم ملاحظہ فرمائیں۔ بابا جانی کروٹ لے کر ہلکی سی آواز میں بولے، بیٹا کل کیا منگل ہوگا؟ گردن موڑے بن میں بولا، بابا کل تو بدھ کا دن ہے۔ بابا جانی سن نہ پائے، پھر سے پوچھا کل کیا دن ہے؟ تھوڑی گردن موڑ کے میں نے لہجے میں کچھ زہر ملا کے منہ کو کان کی سیدھ میں لا کے دہاڑ کے بولا، بدھ ہے بابا، بدھ ہے بابا۔ آنکھوں میں دو موتی چمکے، سوکھے سے دو ہونٹ بھی لرزے، لہجے میں کچھ شہد ملا کے بابا بولے،
بیٹھو بیٹا، چھوڑو دن کو، دن ہے پورے، تم میں میرا حصہ سن لو، بچپن کا ایک قصہ سن لو۔ یہی جگہ تھی، میں تھا تم تھے، تم نے پوچھا رنگ برنگی پھولوں پر یہ اڑنے والی، اس کا نام بتاؤ بابا۔ گال پہ بوسہ دے کر میں نے پیار سے بولا تتلی بیٹا، پیار سے بولا تتلی بیٹا۔ تم نے پوچھا کیا ہے بابا، پھر میں بولا تتلی بیٹا۔ تتلی تتلی کہتے سنتے 1 مہینہ پورا گزرا۔ 1 مہینہ پوچھ کے بیٹا تتلی کہنا سیکھا تم نے، ہر ایک نام جو سیکھا تم نے، کتنی بار وہ پوچھا تم نے۔ تیرے بھی تو دانت نہیں تھے، میرے بھی اب دانت نہیں ہیں، باتیں کرتے تو تھک کے گود میں سو جاتا تھا، تیرے پاس تو بابا تھے نا، میرے پاس تو بیٹا ہے نا۔ بوڑھے سے اس بچے کے بھی بابا ہوتے سن بھی لیتے، بوڑھے سے اس بچے کے بھی بابا ہوتے سن بھی لیتے، تیرے پاس تو بابا تھے نا، میرے پاس تو بیٹا ہے نا۔ اپنے والدین سے نہایت ادب سے پیش آؤ اور سخت زبان سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اگر وہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔